الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا مبارک نورانی پاک نام اللہ کا کئی دنوں سے اسی پہ تھوڑی بات ہو رہی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس عنوان سے کہ دعا میں لفظ اللہ کی کیا اہمیت ہے، کئی روز سے آپ کے سامنے بات آ رہی ہے۔ دیکھو دوستو، یہ پوری کائنات عالم اور جو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نظر آ رہا ہے، خواہ وہ رنگ و روپ کی شکل میں ہے، ہریالی کی شکل میں ہے، سمندر کی موجوں کی شکل میں ہے، روشنی کی شکل میں ہے، آواز کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے ہے، تاکہ ان چیزوں میں نہ الجھے انسان اور وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا ماحصل یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو، اللہ کو پہچان لے۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کو حاجت بھی اللہ ہی ڈالتے اور حاجت پورا کرنے کا طریقہ بھی وہی بتلاتے ہیں۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے احادیث میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ چاہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بے شمار الفاظ ایسے آپ نے فرمائے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور اس کے ذریعے جب دعا کیا جاتا ہے تو انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کے سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، جیسے امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے بلایا لیکن قتل نہیں کر سکے، تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا آپ کو۔ تو بلایا تھا قتل کے لیے، جلاد کھڑے تھے کہ اشارہ ملے گا آنکھ سے تو سر تن سے جدا کر دیں گے، لیکن جب وہ پہنچے وہاں تو ان کا اعزاز کیا گیا، احترام کیا گیا، بڑے احترام کے ساتھ ان کو رخصت کیا گیا۔ جب وہ محل سے باہر نکلے تو ایک شخص جو ان کی ہونٹ کو دیکھ رہا تھا، وہ باہر نکل کے ان کو ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کچھ ہونٹ ہلا رہے تھے، یعنی پڑھتا ہے انسان تو، جبکہ آپ کو بلایا گیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، آپ بالکل برعکس اپوزٹ آپ کا اکرام ہوا۔ تو آپ سچ سچ بتا دیجئے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ کہا یہ اس کلمات کی برکت ہے کہ ہم کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو ان سے پوچھا، اور جس نے قتل کے لیے بلایا تھا ان کے بھی کچھ لوگ تو تھے نا کلوز، انہوں نے پوچھا کہ آپ تو بلائے تھے قتل کے لیے، کیوں ایسا ہوا؟ کہا قتل، ارے اس کے ساتھ تو اژدہا تھے ایسے ایسے کہ وہ منہ پھاڑ کے آ رہے تھے مجھے پکڑنے کے لیے، کھینچ دیتا تھا پیچھے، اگر یہ چھوڑ دیتا تو وہ اژدہا مجھے کھا جاتے، یا اژدہا پیچھے ہوتا تھا تو شیر بڑھتا تھا، وہ اس کی دم پکڑ کے کھینچ دیتے ورنہ مجھے نگل جاتے، تو میں قتل کرواتا اس کو۔ تو دوستو، اللہ کی ذات میں، اس کے نام میں، اس کی صفات میں بڑا ہی کمال ہے، لیکن یہ کمال ظاہر کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کو ان کلمات پر یقین بھی ہو۔ جو ڈھلمل یقین ہوتا ہے، اگر مگر لگاتا ہے تو وہ اگربتی جلاتا رہ جاتا ہے۔ ہمارے اشارہ سمجھو، تو اگربتی جلانے سے کچھ نہیں ہوتا، بتی جلانے سے کچھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اگربتی جلانے والے لوگ ہیں، بھائی معاف کر دینا مجھے جی۔ تو انسان کے دل میں اس نام کی عظمت بھی ہونی چاہیے۔ اب ایک واقعہ سنو،
نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ، آج اس موضوع کو مجھے کلوز کرنا، آگے چلیں گے. نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، ایک بدو آیا. بدو سمجھتے نا، گاؤں کا آدمی جس کو آپ لوگ پنجاب والے بولتے ہو پنڈ. ایک پنڈ آدمی آیا، اور آنے کے بعد جی اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا مانگی. اس نے دعا کیا مانگی سناتا ہوں میں. یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات کہ جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا تخالطہ الظنون، پوری کائنات عالم کی بھائی برین، اولو الاذکیاء، انگریزی نہیں آتی مجھے، شارپ مائنڈ لوگ بھی سوچنا چاہیں اللہ کی عظمت و کبریائی کو، تو یہ مر جائیں گے لیکن اللہ کی کبریائی کو نہیں سوچ سکتے. کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ اس کو پیدا کیا ہے. اس نے تو پیدا کرنے والا اپنے خالق کو کیسے سوچ لے گا؟ اس کا برین اتنا بڑا ہے، وہ پوری کائنات عالم کے انسانوں کو برین دے دیا. آپ کو تھوڑے سے برین پر بڑا ناز ہے، آئی ایم ڈبل ایم لے، اسی لیے تو مار کھا گئے تم لوگ ڈبل ایم کے چکر میں. چلو، لا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، اگر کوئی اس کی کمال کو، خوبیوں کو، صفات کو، جاہ کو، جلال کو، عظمت کو، ہیبت کو، کبریائی کو، اس کے نور کو، اس کی قدرت کو بیان کرنا، جو بھی لفظ تم بولو بیان کرنا چاہے تو بیان کیوں بیان نہیں کر سکتا؟ یہ تو ماں کی پیٹ میں تھا ناپاک قطرہ، وہاں سے نکل کے آیا پیشاب کے راستے سے. آیا کہ نہیں آیا؟ بولو ہاں یا نہیں. کون ہے جو ماں کے پیشاب کے راستے سے نہیں آیا؟ تو ناپاک راستے سے یہ آیا ہے، اور پھر مر کر کے یہ قبرستان میں جیفا اور مردہ بن کر کے چلا جائے گا. لیمیٹڈ لائف اس کو ملی ہے، اس لیمیٹڈ لائف میں اس ذات کی عظمت کو کیسے بیان کر دے گا؟ نہ اس کے پاس بول ہے، نہ زبان ہے، نہ الفاظ ہے. آگے مت لے چلو مجھے، میں جذباتی آدمی. وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، دنیا میں لاکھ انقلاب آئے لیکن اس کی ذات میں کوئی اثر کچھ نہیں پڑتا. کوئی مرے، کوئی جیے، کوئی ڈوبے، کوئی کھٹے، کوئی مرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، متاثر نہیں ہوتا ہے کسی سے. تاثر کو قبول کر لینا، جیسے آپ ایک آدمی کا غم سنتے ہیں تو آپ بھی غمگین ہو جاتے ہیں. کیوں؟ برداشت نہیں کر سکتے. اس کا ایک نام ہے حلیم، جب وہ نام آئے گا تب میں بیان کروں گا. ولا یخشی الدوائر، کتنے ہی بھونچال آئے، بولتے ہیں زمین میں بھائی سائیکلون آ گیا، کہیں آتش فشاں پھوٹ گیا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان تمام احوال کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ سب دنیا کے حوادث ہیں. وہ کائنات عالم کا خالق ہے. یعلم مساقیل الجبال، ذرے ایک پہاڑ، اور پہاڑ میں کتنے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، کتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں. ہر پتھر چھوٹے یا بڑے یا چٹانوں کے اندر کتنے ذرات ہیں. مسقال بولتے بالکل ذرہ. اس مسقال کے وزن کو وہ جانتا ہے، اب بغیر ویٹ کیے ہوئے جانتا ہے. کوئی اس کو کیا سمجھے گا؟ یہ دیکھو بدو ہے، دیہاتی، اور حضور سن رہے خاموشی کے ساتھ. وَمَكَائِلَ الْبِحَارِ، اور سمندروں کے اندر مکیال بولتے پانی کے پیمانے کو. فور ایگزامپل آدھا کلو، تو آدھا کلو یا 1 کلو کے پیمانے سے سمندر کا پانی ناپو تو کتنا کلو ہوگا؟ اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے رب العزت کے. اور اس نے پیمانہ نہیں کیا ہے، بغیر پیمانے کے جانتا ہے. کہو الحمدللہ. وعدد قطر الامطار، کب کتنا بارش کا قطرہ گرے گا، اور کس کے قطرے کا ویٹ کتنا ہوگا، کہاں گرے گا، کن کن تاریخوں کو گرے گا، کرۂ زمین پہ کہاں کہاں گرے گا، یا قیامت تک کے لیے. یہ سب کو کون تفصیل سے جانتا ہے؟ ہاں، ابھی کوئی کہہ رہا تھا 2 دن پہلے کہ پتہ نہیں کس ملک میں 1 سال کی بارش 1 ہی دن میں ہو گئی، لے پوری گاڑیاں گڈ ٹکرا گئی. کہاں کا نام مت لے لو. چلو. وعدد ورق الاشجار، اور دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور ہر درخت کے شاخوں پر کتنی پتیاں ہیں، اور ہر پتی کا ڈیزائن. مثال کے طور پر توت کے درخت کے پاس آپ چلے جاؤ تو ایک پتا میں جیسا ڈیزائن ہے، لکیر ہے، دوسرے پتے میں نہیں ہے. پپیتے کے دیکھ تو کسی بھی آپ کے ہاتھ کے فنگر میں دیکھ لو، یہ تو ٹیسٹ ہو گیا.
کہ ہر آدمی کا فنگر مختلف ہے قیامت تک کے لیے، تو اللہ پاک رب العزت یہ بھی جانتا ہے۔ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کتنی چیزوں کو روشن کرتا ہے وہ اللہ ان کو جانتا ہے، اور جب روشنی چھپ جاتی تو کن کن چیزوں کو اندھیرا گھیر لیتا ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ دیکھو میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ، آسمان کا کوئی ذرہ اس سے نہ چھپ سکتا ہے اور نہ چھپا ہوا ہے۔ وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، نہ کوئی ذات زمینیں ہیں، تو نہ کوئی زمین کا کوئی حصہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَارِهِ، اور سمندر کی تہوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں کہاں ہیں، کتنے موتی ہیں، کتنے مرجان ہیں، کتنے لولو ہیں، اور کیا کیا ہے وہ سب رب العزت جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي قَارِهِ، اور اسی طرح پہاڑ، اور پہاڑ کی چوٹی یا اس کی غار کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کو کون جانتا ہے؟ رب العزت۔ اس کے بعد اس بڑے میاں نے دعا مانگی ہے 3، اجعل خیر عمری آخرہ۔ اب اللہ سے اتنی تعریف جب کی، یہ دیکھو یہ میری زبان میں ترجمہ کرو اس کا، پٹانا، پٹانا سمجھتے ہو تم لوگ، مول میں پٹاتے ہو دوپٹہ والی کو، اور یہ اللہ کو مسجد نبوی میں پٹا رہا ہے۔ یہ سب تعریف کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اس کی رحمت کے یہ قریب ہو جائے، یا اس کی رحمت اس کے قریب ہو جائے، یہ دونوں بات ہوتی ہے جی۔ اس نے اپنے کو قریب کیا، اللہ کی رحمت کو قریب کیا، مانگتا ہے کہ اے اللہ میری آخری زندگی جو ہو وہ ایک دم سالڈ نیک ہو، خیر ہی خیر ہو، شر نہ ہو۔ اجعل خیر عمری آخرہ خیر عملی خواتمہ، اور اے اللہ جب میرے جسم سے میری جان نکل رہی ہو تو جو سب سے پسندیدہ محبوب آپ کی خوشی اور رضا کا خیر کا عمل ہو، مجھے اس میں مشغول کر کے میری جان نکالیے۔ ہے بدو، اس نے کان کاٹا ہے آپ جیسے پڑھے لکھے آئی ٹی والے کو، تو آئی ٹی والے کو بہت مخاطب ہو میرے، تم لوگ بہت ناز کرتے ہو، میں آئی ٹی کا انجینئر ہوں۔ دیکھو اس بڑے میاں کی بات اور سنو، وَخَيْرَ يَوْمِ يَوْمَ أَلْقَاكَ، اور اے اللہ جس دن ہماری آپ سے ملاقات ہوگی نا، وہ سب سے ویری 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 خوشی اور بہترین اچھا دن ہوگا۔ ہم لوگ تو ڈرتے اللہ سے ملیں گے کیسے بابا، کیونکہ بہت سارا پاپ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے میسج کیے ہوئے کس کس کو، اور ان کو تو ایک میسج نہیں کیا ابھی تک جی۔ جب یہ چلنے لگا تو سنو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، سنو، فقال اذا صلی فاتنی بہ، جب یہ بڑے میاں دعا مانگ کے نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس۔ وکان قد اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب من بعض المعادن، اس دن حضور کے پاس بہت سارا سونا غزوات سے کہیں سے آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما آتاہ الاعرابی، وہ جب دیہاتی آیا، وہب لہ الذهب، سارا سونا اس کو دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ تم سبحان اللہ بولے ماشاء اللہ، تجھے بھی ملنا چاہیے۔ واہ بھائی بتا، ایسے الفاظ تو پہلے بولتے میں تو دیکھتا ہوں لوگوں کو دعا مانگتے پشت کر لیتے قبلے کی طرف، ٹیک لگا لیتے اور دعا مانگتے۔ ارے دعا مانگتے اور قبلے کی طرف تو پھر جا، یہ لوگ ادب نہیں جانتے۔ میں سکھا کے بڈھا ہو گیا، شاید اب میں مرنے والا ہوں، لیکن جو جہاں ہے وہی ہے، پیٹھ کو ٹیک لگا لے گا دیوار میں اور دعا ایسے مانگے گا۔ ارے قبلے کا احترام کر لے تو جی، کرتے احترام؟ کوئی نہیں کرتا۔ ہماری تقریریں سب ہواؤں میں ہوا منصورہ جا رہی ہیں۔ بہرحال بیان کر دینا ہے ہم کو، ادب سکھا دینا ہے، لیکن بچے لوگ نہیں مانتے میری بات۔ چلو، حضور نے فرمایا کہ سنو، یہ میں نے اس کو کیوں دیا؟ وَهَبَ لَهُ وَقَالَ لَهُ، اور حضور نے ان سے کہا انی وَحَبْتُهُ لَكَ بِحُسْنِ ثَنَائِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو نے اتنی اچھی اللہ کی تعریف کی، اتنی اچھی تعریف کی کہ میں نبی ہوں، اس کے باوجود تیری اس اللہ کی تعریف پر میں تو خوش ہو گیا۔ دیکھو، تو یہ میں نے 1-2 دن پہلے کہا تھا، کبھی کبھی انسان پر کیفیت آتی ہے
ایمان کی، اعمال کی، اور اس کیفیت میں وہ اللہ کے لیے کچھ بولتا ہے، بولتا نہیں ہے وہ، اس سے بلوا لیتا ہے وہ۔ میں نے اللہ کا تعارف کرایا تھا، اس کا کچھ نہیں ہے۔ کس نے؟ اس نے دیکھا کہ اس کا قلب بالکل ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے جی، ایک دم میری عظمت میں غرق ہے، تو اس کی زبان پر کوئی خوبصورت بول بلوا دیتا ہے تاکہ یہ الفاظ اس کی زبان سے وہ سنے۔ چلو بھائی اب سن، تم لوگوں کو بہت شوق رہتا ہے خضر سے ملوں، مل کے کیا کرو گے جی؟ چلو ایک سوال کا جواب دو گے مجھے؟ جتنے تم یہاں بیٹھے ہو خضر ملیں گے تو یہ بچہ کہے گا ویری ویری بگ پرابلمس، میری روزی روٹی کا مسئلہ ہونا چاہیے، کوئی کہے گا میری مکان کا مسئلہ، کوئی کہے گا میرا وائف کا ٹینشن۔ تو خضر تو ان تمام ٹینشن سے پاک ہے، تو وہ تمہارے ٹینشن کو لے کے کیا کریں گے؟ اسی لیے وہ خضر تم لوگوں سے ملتے نہیں، آج بھی وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کو یہ ٹینشن نہیں ہے، اللہ کی رضا کا ٹینشن ہے۔ ان سے ملتے، ان کو جب تک سوالیں پڑھو جا کر کے اللہ والوں کی، کہ خضر آ کے کلمات بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ تو جلد اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اور آپ تو ڈرتے ہو اللہ کے پاس پہنچنے سے، تو آپ لوگوں کو تھوڑے نہ ملیں گے وہ خضر علیہ السلام ہیں خضر۔ چلو خضر نے ایک دعا مانگی ہے، وہ بھی آج سنا کر کے میں درس ختم کرتا ہوں۔ یا من لا یشغلہ شیء عن سمعی، یہ عقیدہ بنا رہا ہوں تمہارا میں، چونکہ میں عقیدے کی وضاحت کرتا ہوں۔ کیا؟ اے وہ ذات، اللہ کو بیک وقت کائنات عالم میں کتنی مخلوقات ہیں، انسان، جنات، چرند، پرند، سب اپنی اپنی زبان میں اس کی تسبیح کرتے ہیں جی۔ چلو انسان ہی اور جنات کو مان لو کہ کتنے انسان اور جنات اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، تو تم یہ سوچتے ہوگے کہ وہ شاید اس کی سن رہا ہے تو میری نہیں سن رہا ہے، اور وہ کتنے کی سے بیک وقت سنے گا؟ کہو استغفر اللہ۔ حضرت خضر کہہ رہے ہیں اے وہ ذات کہ لا یشغلہ شیء عن سمع، کسی کی بات سننے سے کوئی بھی چیز کسی بھی وقت تیرے لیے رکاوٹ، وہ جتنی بیک وقت اس کی سنتا ہے، بیک وقت دوسرا آدمی دعا میں وہاں مانگ رہا ہے اس کی سنتا ہے، اور اسی وقت وہ دعا میں ادھر ایک بندہ مانگ رہا ہے اس کی سنتا ہے، اسی وقت وہ پاکستان کے سارے دعاؤں مانگنے والے کی سن رہا ہے، ہندوستان والوں کی سن رہا ہے، بنگلہ دیش والے کی سن رہا ہے، ملیشیا والوں کی، انڈونیشیا والے کی، بیت اللہ والوں کی، مدینۃ الرسول میں سجدے میں، دعا میں، مناجات میں، پوری کائنات عالم جس مانگ رہی ہے دعا، وہ سب کی دعاؤں کو بیک وقت اسی طرح سن رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کا سننا دوسرے سے اسے بے خبر کر دے۔ سمجھ رہے ہو اللہ کو؟ وہ ہمارے اللہ ہیں، وہ ہمارے کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ کو آپ پہچانو گے نا کچھ انشاءاللہ، 10-15 دن تو ہو گئے مجھے پہچان کرواتے ہوئے۔ یا من لا یغیبہ السائل، کہو سبحان اللہ۔ یہ خضر کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ پوری کائنات عالم میں جتنے سوال کرنے والے ہیں، ایک آدمی آپ کے دروازے پر پہنچ جائے اور مانگ رہا ہو آپ سے، تو آپ اس میں مشغول ہو جاؤ گے۔ دوسرا آئے گا تو کہے گا یار پلیز ویٹ یار، تیسرا آ گیا کہو گے پلیز یو ویٹ۔ خضر کہہ رہے کہ اے اللہ، کائنات عالم کے ملین انسان اپنی بلین ڈلین حاجت تجھے مانگتے ہیں، لیکن تو کسی کے سوالی کے سوال پر ناراض؟ اے اللہ، کسی پر ناراض، کسی سے منہ پھیرنا نہیں، وہ سب کی سنتا ہے، اور کسی پہ کوئی ناراض، ہاں انسان سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور ان سے نہ مانگو تو دو بات کہی خضر نے۔ اب تیسری بات سن، یا من لا یبترم بالحاح الملحین، جی گنگنانا، بلبلانا، اپنی فریاد بیان کرنا، اور اس میں اتنا اللہ رب العزت کو اپنے مانگنے میں ایسا طریقہ اختیار کر لینا کہ وہ دے ہی دے، وہ دے ہی دے۔ ہوتا نہیں کہتا یہ بندہ یار کیا کروں یار، یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا۔ آپ نے بولتے نا استغفر اللہ، ان کی جناب کے لیے میں نہیں بول سکتا، ہم پیچھے کن کے پڑے، ان کے نہ پڑے تو کن کے پڑے جی۔
کہتے نا بھائی ایک آدمی کہتا تو نے کیوں دے دیا اس کو؟ ارے یار کیا کرو یار میں تو بالکل وہ بندہ جونک کی طرح چپک گیا. جونک ایک ہوتا ہے نا پانی میں, سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو, پنڈ لوگ بولتے ہیں. یہ آدمی تو جونک کی طرح چپک گیا اس لیے میں نے جان چھڑایا. اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ جان نہیں چھڑاتا ہے بلکہ جو چپکتا ہے اس کو اور چپکا لیتا ہے, اس کو اور اپنی عدالت میں بلا لیتا ہے کہ آ جا آ جا آ جا, پوری زندگی لے لے میرے خزانے سے, پھر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. حدیث قدسی میں بخاری شریف میں کہ لو ان انسکم وجنکم ورتبکم ویابسکم واولکم وآخرکم, پورے اولین آخرین خشک تر انسان جنات سب کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص اپنی منہ مانگی مراد اللہ سے مانگے اور سارے کی مرادوں کو اللہ پوری کر دے, تو بھی اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں داخل کر کے نکالا جائے تو سمندر میں کیا کمی آئے گی. تو سمندر میں پھر بھی میں کہتا ہوں کچھ کمی آ جائے گی لیکن کوئی پوائنٹس, لیکن اس کے خزانے میں ہے خزانہ. پھر اس کے بعد کیا کہا ہے, بڑی پیاری بات کی یہ خزانہ, ازقنی برد عفوک وحلاوت رحمتک, اے اللہ اپنے معافی کی ٹھنڈک سے مجھے سیراب کر دے, بس معاف کر دے ربا. کیوں معافی مانگی؟ آنکھ تیری دی ہوئی, زبان تیری دی ہوئی, دماغ تیرا دیا ہوا, لیکن اس دماغ سے تیری عظمت و کبریائی کو کبھی نہیں سوچا میں نے. آنکھ سے تیری تجلی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی, زبان سے 1000 مارکیٹنگ میں کر کے چشمہ مارکیٹنگ کیا, موبائل کی مارکیٹنگ کی. مارکیٹنگ کے بچے بیٹھے ہیں پتہ نہیں اپنا پروجیکٹ بیچنے کے لیے دن سے رات تک کیا کیا جی, ریئل اسٹیٹ والے تعریف مکان, ڈیکوریشن. اور کبھی اللہ کی بھی مارکیٹنگ کی کسی سے, کسی بے ایمان سے اللہ کی مارکیٹنگ کی ہے کہ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے. کیوں پوچھتا ہے غیر اللہ کو؟ بتاؤ تو ہم مجرم ہیں یا انعام کے مستحق ہیں؟ مر جاتے ہیں لیکن کبھی ایک دن بھی ان کی مارکیٹنگ نہیں کی. چلو یہ ہماری تھوڑی سی مارکیٹنگ اللہ آپ کے حق میں بھی قبول کر لے انشاءاللہ. ٹھیک ہے دوستو, وحلاوت رحمتک, اور اے اللہ اپنے رحمت کی مٹھاس مجھے عطا کر دے. اپنے رحمت کی 2 بات مانگی ہے کہ معافی کی ٹھنڈک کا ذائقہ مجھے چکھا دے اور اپنے حلاوت رحمت کی حلاوت مٹھاس مجھے عطا کر دے. 2 ہی چیز ہے دوستو, اللہ ہمیں معاف بھی کر دے اور اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں, کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں نہیں رب میں بیمار ہوں, الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے اللہ میں آپ کی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اس کے بعد کیا کرتا ہے, اے اللہ ہم کو, ہمارے ماں باپ کو, بیوی بچوں کو اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. کس میں داخل کر دے؟ جنت میں داخل کر دے. تو دوستو اللہ رب العزت سے انسان کا رابطہ ہونا چاہیے, اور خاص طور پر آپ صاحب ایمان کا کس سے رابطہ ہونا چاہیے؟ رابطہ کس کو بولتے؟ کنیکٹ جی, کنیکشن جی. اللہ والے کہتے ہیں تعلق مع اللہ, نسبت مع اللہ جی. اور آخری بات سن لو, اس کے بعد میں سب سے پہلے دنیا کے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, قصہ مختصر گئے بیت اللہ, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم انک تعلم سری وعلانیتی, اے اللہ آپ میرے ظاہر کو بھی جانتے اور میرے دل کو بھی جانتے, فاقبل معذرتی, تو میرے عذر کو قبول کر لے, مجھ سے جو کچھ ہوا اس کو معاف کر دے. وَتَعْلَمْ حَاجَتِي,
اب میری ضرورتوں کو آپ جانتے ہیں، فَأْتِنِي سُؤَلِي، تو میرے سوال کو پورا کر دے، وَتَعْلَمُ مَا عِنْدِي، اور میرے دامن میں کیا ہے مجھے آپ کو پتا ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، تو میری خطاؤں کو بخش دے، کہو آمین، وَأَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي، اور اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ہر وقت میرے قلب سے چمٹا رہے۔ کیا مطلب؟ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ گناہ کی طرف ہم کو چلنے نہ دے، گناہ کی طرف سوچنے نہ دے۔ بہت بڑی بات ہے یار، بابا آدم نے دعا مانگی ہے، وَيَقِينًا صَادِقًا، اور ایسا سچا پکا سالڈ یقین عطا فرما، حتی عالم، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو جائے، انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، مجھے یقین آ جائے کہ جو کچھ بھی احوال ہیں یہ سب تو نے میرے لیے، بول جلدی، لکھا ہوا ہے، تو نے لکھا ہے، اور تو کون ہے؟ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو روٹی تھوڑی ملی تو بھی ظلم نہیں کیا، زیادہ ملی تو بھی یقین رکھو، ایمان سالڈ رکھو جی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وردنی بقضائک، اور مجھے اب جو تقدیر تو نے لکھ دی ہے اس سے مجھے راضی رکھ، جو لکھ دیا اس سے راضی رکھ۔ اب ایک دعا دو نبی کی سنو، اس کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں۔ خضر اور الیاس علیہ السلام ہمیشہ جب دعا مانگتے تو یہ کہتے، یہ کلمات تم کو سکھا رہا ہوں، دیکھو میں آج ڈھونڈ کے لایا ہوں، یہ ایک زمانے میں نے لکھ کے رکھا تھا لیکن اللہ نے ملوا دیا، تم لوگ اچھے نصیب والے ہو۔ بسم اللہ ما شاء اللہ، کیا کہا؟ ما شاء اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو اللہ چاہے۔ لا یسوق الخیر الا اللہ، بھلائی نہیں آ سکتی میرے پاس مگر اللہ کی مرضی سے، وہ چاہے گا تو بھلائی کو، واہ واہ کیا بات کہی، یہ دو نبی کی دعا ہے، خضر اور الیاس۔ بسم اللہ ما شاء اللہ، لا یصرف السوء الا اللہ، برائی کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے، برے احوال کو ختم نہیں کر سکتا کوئی، الا اللہ، مگر اللہ تو ہی ختم کرے گا۔ دیکھو یقین رکھو، یقین۔ بسم اللہ ما شاء اللہ، پھر کیا کہا؟ وَمَا كَانَ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یا اللہ جو کچھ بھی ہم کو ملا ہوا ہے نا، یہ سب آپ کا گفٹ ہے، یہ سب آپ کا کیا ہے؟ اللہ کا گفٹ ہے۔ بسم اللہ ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، برائی مجھے نہیں مل سکتا، برائی سے بچ نہیں سکتا اور بھلائی نہیں مل سکتی مگر اللہ آپ ہی کی طاقت سے۔ تو دوستو عقیدہ سالڈ رکھو، دعا میں ہمیشہ اللہ پاک کی پہلے، ہاں دیکھو بسم اللہ نہیں پڑھتے ہو تم لوگوں کو، مجھے جانتا ہوں میں، پہلے بسم اللہ پڑھو دعا میں، پھر الحمدللہ کہو، پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، ٹھیک ہے دوستو، پھر اس کے بعد دعا مانگو۔ اب جلدی جلدی نہ مانگا کرو، جلدی جلدی لوگ دیکھتا ہوں دوست ایسے ایسے کرتے اور ایسے کر کے چل دیتے، تو یعنی ایک کو کہا گو لیفٹ، ایک سے کہا گو رائٹ، تو تم کو کیا ملا؟ دیکھا نہیں کہ چہرے پر اتنا میک اپ لگائے ہوئے رہتے یہ لونڈے کہ سوچتے ہاتھ پھیروں گا چہرے پر تو میک اپ ہی صاف ہو جائے۔ پتہ نہیں یہ دعا کا سلیقہ کس نے سکھا؟ دیکھا نا، اپنے دیکھو مسجد تو دیکھتا رہتا بھائی، میں 45 سال 47 سال سے امام ہوا، دعا مانگا، حالانکہ یہ دعا مانگو سلیقے سے، بیت اللہ کی طرف پھر کر کے ادب کے ساتھ، اور دعا مانگ کر کے یہ پھر آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو اور ہاتھ کو چہرے پر پھیر لو۔ چہرے پر پھیرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ گویا کہ آپ نے مانگا، اس نے دیا اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، اور آپ نے دعا مانگا اور ایک یوں کیا اور ایک یوں کیا، تو مانگا اس نے دیا، آپ نے کہا نو اللہ نو، آئی نو ایکسیپٹ، گو رائٹ گو لیفٹ، آئی کہیں گے آپ سیدھا جانے کو کیا بولے؟ ہاں کہو گا میں اسٹریٹ جا رہا ہوں، جو آپ نے دیا تھا میں نے ایک کو ادھر کیا ایک کو ادھر کیا، جا رہا ہوں سیدھا، کہو استغفر۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو صحیح سوچ پر، کل انشاءاللہ دوسرا درس دیں گے، اب دعا کا موضوع ختم کریں گے۔ چلو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ، کتنا وقت ہو گیا بیٹا؟ زیادہ ہو گیا شاید، ہوئی 2 دن سے یار لمبا درس ہو جاتا ہے یار۔